نواز شریف صاحب گڑگڑاتے رہے روضہ رسول پر، عرض کرتے رہے کہ تمہارا بھی زیارت دلوا دیجئے، تمہارا دلوا دیجئے۔ میرے مصطفیٰ نے کرم فرمایا، تمہارا بھی زیارت مل گئی۔ اور وزارت ملنے کے بعد کیا کیا؟ اسی حضور کے لاڈلے کو پھانسی پہ چڑھا دیا، ممتاز قادری۔ ہم نے کہا تھا ممتاز قادری کے جنازے میں کہ تم نے اللہ کو، اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہے، نواز شریف بھگتو گے، اس کی سزا بھگتو۔ اب وہ سزا بھگت رہا ہے اور پھر بھی عقل نہیں آتی۔ لیکن ہم کو پتا نہ تھا کہ جہاں جب کو ممتاز قادری کو تم نے سزا تو دے دی، لیکن میرے رب کا ارشاد ہے کہ جو اللہ، اللہ کے رسول کو ایزا پہنچاتا ہے اس پر دنیا کے اندر بھی اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ ایک عاشق مصطفیٰ جس پر نبی کی نگاہ کرم تھی، اس کو تم نے سن سے چڑھا کر اللہ، اللہ کے رسول کو ناراض کیا ہے۔ نواز شریف انتظار کرو، اللہ کا غضب تمہارے سر پر ہے اور وقت آنے والا ہے کہ اللہ کی قدر میں تم آؤ گے اور انشاءاللہ تم اور تمہارے ساتھی گلی میں رسوا ہوں گے انشاءاللہ۔ انسان کو جب ٹھوکر لگتی ہے تو عقل آ جاتی ہے، کوشش کرتا ہے بچنے کی کہ آئندہ ٹھوکر نہ لگے، اور جو کچھ ٹھوکر لگی ہے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہ کیسے بدبخت حکمراں ہیں، ٹھوکر لگنے کے باوجود عقل نہیں آئی، ختم نبوت کا مسئلہ بلا وجہ چھیڑے بیٹھے۔ کیا ضرورت تھی اس مسئلے کو چھیڑنے؟ لیکن نہیں، اوپر سے دباؤ پڑ رہا تھا، امریکہ کا دباؤ تھا، ٹرمپ کا دباؤ تھا، اس کو ختم کرو، اس قانون کو۔ اقوام متحدہ نے لکھ کے بھیجا ہے کہ تمہاری یہ قانون ہے، اس قانون کو ختم کرو۔ یہ نہیں سوچا کہ جو ناموس سے مصطفیٰ کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ سوچنے لگے کہ اس ناموس سے مصطفیٰ کا قانون کو ختم کر دیں گے، اس کو خوش کر دیں گے۔ ٹرمپ کو خوش کرنے چلے تھے، اللہ کو ناراض کر دیا۔ اس کے اندر ترمیم کرنے چلے تھے ختم نبوت کے قانون کے اندر، اللہ کے نبی کو ناراض کر دیا۔ اب حکومت متزلزل ہو رہی ہے، اب پریشان ہے، اب بھی عقل نہیں آ رہی۔ قوم کہہ رہی ہے کہ جس نے قادیانیوں کا ساتھ دیا ہے اس ثناء اللہ کو ہٹاؤ، اس کو برطرف کرو، لیکن نہیں کر رہے برطرف۔ نہ معلوم کیا اس سے محبت ہے۔ اس نے کھول کر کہا، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، قادیانیوں کے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ان کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ مسلمانوں میں قادیانی میں تو کوئی فرق نہیں، وہ بھی نماز پڑھتے۔ کا جو یار ہے مولانا قادیانی کا جو یار ہے، قادیانی کا جو یار ہے، لبیک 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 لبیک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اس نے کہا ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی روزے رکھتے ہیں قادیانی، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، معاذ اللہ، ہم بھی ان میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنا سا تو فرق ہے کہ خادم النبی نے ارے اتنی سی بات ہے کہ اگر تو قرآن کو نہیں مانتا، اگر تو حدیث کو نہیں مانتا تو کم از کم اپنے آئین کو مان۔ میرے قائد علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 74 کی اسمبلی کے اندر متفقہ طور پر ان کو غیر مسلم عقیدت قرار دلوا دیا تھا اسمبلی کے ذریعے۔ تو ہماری اسمبلی کہتی ہے کہ یہ غیر مسلم، ان کی نماز نہیں ہے۔ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا کہ یہ اپنی نماز کو نماز نہیں کہیں گے، آئندہ سے عبادت کا نام کچھ اور دیں گے، نماز نہ کہیں اس کو۔ یہ جو آواز دیتے ہیں نماز سے پہلے اس کو اذان نہ کہیں گے، یہ اذان نہیں کہلاتی ان کی۔ مسجد کو مسجد کیا نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کہیں، اس کو چرچ کہیں، کوئی اور نام دیں، لیکن اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ کہہ رہا ہے ان کی نماز بھی ہم جیسی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اتنی بڑی گستاخی کرنے کے باوجود بھی اس کو تحفظ فراہم کر رہا ہے، اس کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں یہ مار پڑے گی انشاءاللہ ان کے اوپر انشاءاللہ۔ 2018 کے الیکشن میں عاشقان مصطفیٰ دکھائیں گے کہ ختم نبوت کے دشمنوں کے ساتھ ہیں یا ختم نبوت کے علم اٹھانے والوں کے ساتھ ہیں، پتہ چلے گا انشاءاللہ 2018